فمسائب أطيب عند الله من ريح المسك فتستغفر لهم ملحيتان حتى يفطروا ويزينوا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مبارک آپ کو ہو کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کو درس حدیث پاک، درس قرآن پاک کچھ وقت کے لیے سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو علم نہیں ہے کہ جب فرشتے آپ کے بارے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم وہاں پر گئے، وہاں پر گئے، وہاں پر گئے، تو ہم تو وہاں پر گئے، تیرا ذکر ہو رہا تھا تو ہم وہاں پر بیٹھ گئے، تو یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، حالانکہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک اس کی ادا ہے، اس کا پیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے۔ صرف فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی بازار سے جا رہا تھا، اس کا جی کیا، وہ بھی اس میں کسی کو بلانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو مجھے کام ہے ضروری، اس کو بلانے کے لیے وہ بھی مقصد یہ نہیں تھا سننا، وہ تو ایک بلانے کے لیے آیا تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے، تو وہ بھی وہاں پر بیٹھ گیا، اس کا مقصد کوئی اور تھا، تیرا ذکر سننا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس ذکر کے صدقے میں نے اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تو اتنی رحمت فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ آگے ہم اپنے دل میں گربان میں جھانکے کہ ہم کتنا اس ذات سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو اب حدیث پاک سنیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ فرما دوں کہ ہریرہ نام ہے مچھلی کا، اپنا بلی کا۔ ہریرہ نام کس کا ہے؟ بلی کا نام ہے۔ تو آپ کو ایک دفعہ آپ ایک بلی سے پیار کر رہے تھے، جیسے آپ حضرات دیکھتے ہیں کسی کو کتوں سے شوق ہوتا ہے، کسی کو کس سے ہوتا ہے۔ یہ کتوں کے صرف بات کی ہے، جب بازار سے ہم جاتے ہیں نا، سکول میں گئے یا ویسے گئے، لوگ کتوں کو بڑے شوق سے نا وہ لے جا رہے ہوتے ہیں، تو نماز کا ٹائم بھی ختم، کپڑے بھی ناپاک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہر چیز کی اللہ نے ایک حد بتائی ہے، جب اس کو حد کو عبور کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک مچھلی اپنا بلی کو پکڑا ہوا ہے، پیار فرما رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، حالانکہ ابو کا معنی ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ ابو جان، لیکن یہ والا آتا لفظ آتا ہے اکثر قاتنا، یہ ابی ابو، تو اس کا معنی تو بنتا ہے کہ اے بلیوں کے باپ تیرا کیا حال ہے، لیکن بلی کا باپ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو لاڈ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا اے ابو ہریرہ، اے بلیوں والے تیرا کیا حال ہے۔ بلی ایک تھی تو لاڈ سے کیا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے نام سے، اصل ماں باپ کے نام سے پیارا یہ بلیوں کا نام جو تھا وہ بڑا پیارا لگا، تو میں نے اپنا نام کیا رکھ لیا؟ ابو ہریرہ۔ آپ کے نام کے بارے میں کافی کچھ آتا ہے، لیکن اسی کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ تو پہلے آپ کے ایک واقعہ میں پورا بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں حدیث پاک کا عنوان جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی نا کھڑا ہو گیا، لیکن زبان سے نہیں مانگ رہا تھا۔ آج کل تو ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ کھڑے ہو گئے، اللہ واسطے دیو، یہ کرو وہ کرو، اللہ کو بھی بدنام کیا، لیکن جب دروازے پر کھڑے ہوتے ہو تو لوگوں کو علم ہو جاتا ہے یہ کس کے لیے کھڑا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت ابو بکر گئے
فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تیرا کیا حال ہے، سلام کیا السلام علیکم جی، تو میں نے کہا کہ بات کریں گے کہ پیٹ کے بارے میں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام گزر گئے۔ اللہ اکبر، جب امام الانبیاء آئے تو انہوں نے مجھے اس جپھی میں ڈال لیا، یہ ایسا ہاتھ جو ہے یہ کونی کے اوپر والا، تو اس طریقے سے مجھے لاڈ کیا، لاڈ سے مجھے آگے لے گئے، نماز پڑھی، جو بھی کام ذکر اذکار تھا، اس کے بعد اصحاب صفہ سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہما۔ صفہ بولتے ہیں چبوترے کو، کچھ تھوڑا اضافہ بھی کرتا ہوں آپ کی علمی طور پر، صفہ کسے بولتے ہیں؟ چوترے کو، ہم سمجھ آ گئی تو جو جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ گئے تو جو ساتھی گھروں سے بے آسرا تھے، دین کو پسند کیا، جیسے عثمان غنی بھی تھی اسی میں شامل، حالانکہ وقت کے لیے غنی تھے، تو جب یہ صحابہ کرام وہاں پر گئے تو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ بنا لی، فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ کھایا کروں گا اور تم بھی میرے ساتھ کھایا کرو گے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے پکڑا تو مجھے وہاں پر ان صحابہ کرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بٹھایا تو فرمایا تو میرے تو پیٹ میں جو تھی وہ، آپ جانتے ہیں کہ بھوک کتنی بری بلا ہے، صبر کا ایک مقام ہوتا ہے، جب وہ صبر سے بات نکل جائے تو پھر یہ ایسی بات ہے، لیکن صحابہ کرام کی شان پر لاکھوں جانیں قربان ہے، لیکن زبان سے مانگنا پسند نہیں فرماتے، خاموشی رہتے تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ فرماتی ہیں کہ مجھے بٹھا دیا تو حضور علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، تو ایک اماں جی ایک پیالہ دودھ کا لے کر لبن بولتے ہیں دودھ کو، ہم بولتے ہیں دودھ، لیکن عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اللبن، لبن کا معنی دودھ ہوتا ہے۔ جب وہ اماں جی وہ پیالہ دے کر آئی تو پیالہ بڑا نہیں تھا، تو فرمایا یا ہریرہ، اے ہریرہ کدھر ہے تم؟ تو فرمایا مجھے تو اپنا شوق تھا کہ نبی علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ میں کچھ بھوکا پیاسا ہوں، تو میں قریب آیا، تو فرمایا جب میں نے دیکھا دل بڑا خوش ہوا، تو آپ نے وہ پیالہ پکڑا تو فرمایا ابو ہریرہ یہ 70 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، معمولی بات نہیں ہے، 70 ایک نام ہوتا ہے، تو فرمایا ان کو تقسیم کر۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ پیالہ پکڑا تو میں نے صحابہ کرام کو جب ایک کو پلاتا تو میں یہ حدیث پاک کے ایسے الفاظ ہیں، ایسے یہ قبلہ میرے منظور احمد شاہ صاحب سب فرمائے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، تو بڑے لاڈے بھی پیر تھے اور محبت بھی فرمانے والے بہت زیادہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک پڑھی بھی ہے اور لیکن ان کی ادا سے میں عرض کر رہا ہوں، ایس طریقے سے فرماتے ہیں کہ ٹیڑھی آنکھ سے میں دیکھ بھی رہا تھا کہ دودھ کم ہوا ہے یا پورا ہے، تو فرمایا کہ 70 صحابہ کرام نے دودھ پیا، تو فرماتے ہیں مجھے میرے خدا کی قسم ہے اتنے ساتھیوں نے ایک پیالہ پی لیا، حالانکہ وہ غذا کے لیے ایک کے لیے وہ کافی تھا، 70 نے پی لیا، لیکن دودھ ایک فرماتی ہیں کہ ذرہ بھی کم نہیں ہوا۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جی میرا کچھ نہ ٹھیک ہوا، تو فرماتی ہیں یا ہریرہ، اے ابو ہریرہ میرے قریب آ جا۔ فرمایا میں جب ان کے قریب آیا تو فرمایا ہن پیٹ بھر کر تو نے دودھ پینا ہے۔ جب میں نے وہ ایک گھونٹ بھرا، 2 بھرے، 4 بھرے، تو فرمایا تو پھر نبی علیہ السلام دیکھو لوگ کہتے ہیں کسی کو علم نہیں ہے، جو نبی کا محبوب ہو اس کو علم نہیں ہوتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی انگلی جو ہے یہ شات والی تو میرے پیٹ میں ایسے، فرمایا یہ تو ڈڈی تیری بھری نہیں ہے گی، اور پی، اسے بھی لبنا، دودھ اور پی اور پی اور پی۔ فرمایا جب میں رج گیا تو مجھے اور کوئی گنجائش نہیں تھی، تو
تو پھر آپ نے انگلی ماری، فرمایا کہ اور پی لا تو۔ یا نبی اللہ اب تو میرے ہاں میرے پیٹ میں جسم میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو فرمایا بعد میں، کیا بولا ہے میں نے؟ بعد میں نبی علیہ السلام نے دودھ پیا۔ تو حضرات کرام میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا کو عوام الناس سے پیار کتنا تھا اور صحابہ کرام سے کتنا پیار تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ شریف پڑھتی ہیں، کیسے ذرا پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا نبی علیہ السلام پیار کرنے والے ہیں، تو ہم اس کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی مخلوق خدا سے پیار کرنا چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں گندی عادت ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو گالی نکال لیتے ہیں، تو آج سے یہ بری حرکت ہے۔ اس زبان سے آپ کلمہ پڑھتی ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اسی زبان سے آپ درود پاک پڑھتی ہیں، اسی زبان سے آپ ابو جی کہتی ہیں، اسی زبان سے آپ امی جی کہتی ہیں، اسی زبان سے جب یہ گندی غلیظ فوش گالیاں نکالتی ہو تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، اسی ضمن میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دن قیامت کے جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے، جو جنت میں جا چکے ہوں گے، تو فرمایا کہ ایک آدمی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، تو جہنمیوں کو تو ویسے بڑا عذاب ہو رہا ہوگا، تو فرمایا کہ وہ جہنمی جس کو جہنم میں پھینکنا ہے، جب داروغہ کے پاس وہ آئے گا نا، تو وہ جو لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، جب ان کی نگاہ ایسے پڑے گی نا تو سب کی نگاہ اوپر اٹھ جائے گی، جب دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ اس آدمی کو ہمارے ساتھ جہنم میں داخل نہ کر، اس آدمی کو ہمارے ساتھ جہنم میں داخل نہ کر۔ حالانکہ جہنمیوں کو عذاب تو پہلے بڑا ہو رہا ہوگا، عرض کریں گے یا اللہ اس کی منہ کی بو سے ہمیں جہنم کی آگ سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ہم مائیں گھر بیٹھی ہیں، بہنیں گھر بیٹھی ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ہم باہر ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نبی کا کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، پھر ہم ایسی گندی مذاکر گالیاں نکالتے ہیں جس سے شیطان بھی میرا خیال ہے پناہ مانگتا ہوگا۔ تو حضرات گرامی کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی زبان کو مبرہ رکھیں، جھوٹ سے یہ دور رکھیں۔ جب یہ جھوٹ کے عیب سے ہماری زبانیں بچ جائیں گی تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے، اس پر مجھے ناچیر کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی عمل کی طاقت نصیب فرمائے۔ ایک ہمارے بھائی صاحب آتے ہیں، انہوں نے کل روز تیرے